الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29، سورہ فتح یہ 26ویں سپارے کے اندر ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے ابتدا حصے میں ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ کافروں کے اوپر بہت ہی سخت ہیں لیکن آپس میں نہایت ہی ہمدرد اور مہربان ہیں۔ آپ انہیں ہمیشہ دیکھیں گے رکوع و سجدے کرتے ہوئے، یعنی صحابہ کرام کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ رکوع و سجدے کی حالت میں ہوں گے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کر رہے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیارے پیارے صحابہ ہیں جن کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں تعریف کئی مقامات کے اوپر بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہمیں قرآن پاک کی دو آیتوں سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے، ارشاد فرمایا جب وہ جب دونوں باپ بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ سے دونوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ان لوگوں کے درمیان یعنی میری امت کے اندر ایک رسول کو بھیج، ان لوگوں کے درمیان ایک رسول کو نازل فرما، ایک رسول کی بعثت فرما جو انہی میں سے ہو اور یہ ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ایسے رسول کو نازل فرما جو انہی لوگوں میں سے ہو اور جو ان کے اندر تیری آیات کی، تیری نشانیوں کی یعنی تیری کتاب کی، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور انہیں علم دے، وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک کے، حکمت سے مراد سنت ہے، تو انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے سے یعنی کتاب و سنت کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی تو ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اس میری امت کے اندر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو جو تیری آیات کی ان کے اوپر تلاوت کرے، یعنی انہیں قرآن پاک تلاوت کر کے قرآن کی تعلیم دے اور انہیں علم سکھائے کتاب اور سنت کا، قرآن و حدیث کا علم سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک و صاف کرے، ان کے عقیدوں کو پاک کرے، انہیں شرک سے بچائے، ان کی عبادتوں کو پاک کرے، ریاکاری سے بچائے، ان کے معاملات کو، ان کی تمام چیزوں کو پاک کرے، تو ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہے، نیتوں کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، ان سب کا تزکیہ کرنا ہے، ان سب کو پاک و صاف کرنا ہے، شرک کی گندگی سے بچنا ہے، نفاق کی گندگی سے بچنا ہے، بدعت و خرافات کی گندگی سے بچنا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا ہے، عقیدے کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو پاک کریں کتاب و سنت کے ذریعے،
لوگوں کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مجھے مبعوث فرمایا، مجھے پیدا کیا، ان کی اولاد میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ پیدا ہوئے، تو آپ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بشارت دی تھی، سورہ صف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، ذکر خیر موجود ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی توریت کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں انجیل لے کر آیا ہوں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے، لیکن پچھلی کتاب کی توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کی بشارت تمہیں دیتا ہوں۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میرے بعد ایک رسول مکرم اور معظم جو ہے وہ تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نامی اسم گرامی ہوگا احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، جنہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے پہلے بشارت دے دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، آخری نبی، آخری رسول، ان کا یہ نام ہوگا، ان کی صفات کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی تمام علامتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی صفات کا بھی تذکرہ موجود ہے اہل کتاب کی کتابوں کے اندر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد اس نبی کے اوپر ایمان لانا، لیکن آج کے لوگ جو ہے ان کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے، عیسائی حضرات، اور مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو میں حدیث پڑھ رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ جب میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ جب وہ حمل سے تھی اور جب ان کا وضع حمل ہوا، یعنی میری پیدائش ہوئی، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، جس نور کے انہوں نے خواب دیکھا حضرت بی بی آمنہ نے کہ جو ہے نا ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، اور جس نور نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور روایت مسند احمد کی، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتم النبیین، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا تھا، مکتوب تھا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہوں گا۔ اور اس وقت آدم علیہ السلام تو مٹی کے، یعنی گوندے ہوئے مٹی کا جیسے گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے نا، تو مٹی کے گوندے ہوئے آٹے کی طرح تھے، یعنی ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا نا، مٹی سے، تو مٹی کے گندے ہوئے، مٹی میں گوندا ہوا، جیسے کوئی گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، صرف وہ آٹے کی مانند تھے، گندے ہوئے، یعنی وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا، ابھی وہ آٹے کی شکل میں تھے، گندے ہوئے مٹی کے۔ تو اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی جب یہ دنیا کے اندر انسانوں کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی انسان دنیا کے اندر آئے ہی نہیں تھے، میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، یہ تو کچھ اضافی جو ہے نا وہ آپ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ باتیں تھیں۔ اب ہم شیخ کی جو ہے نا کتاب کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ شیخ آگے لکھتے ہیں ابھی کتاب کی عبارت کے اندر کہ آگے شیخ نے لکھا ہے کہ بعثہ اللہ بن نزالت عن الشرک و یدعو الی التوحید، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت فرمائی ہے، کیوں؟ کہ بن نزالت عن الشرک، کہ آپ لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، آپ لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، و یدعو الی التوحید، اور توحید کی طرف بلائیں، اور توحید کی طرف بلائیں۔ تو جب آپ کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی تو آپ کا یہ منصب ٹھہرا کہ آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے ڈرائیں۔ آپ کو نبی بنایا گیا جب آپ کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کئی دن جو ہے نا وہیں پہ رکا کرتے تھے، ابھی آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور آپ کو عبادت کے طریقے، یہ ساری چیزیں بھی نہیں پتہ تھی کہ آپ کے اوپر وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی،
لیکن آپ نے جو 40 سال مکے میں گزارے، اس 40 سال کے دوران بھی آپ انتہائی پاکیزہ اور سلیم الفطرت اور بہت ہی اچھی زندگی گزارتے تھے. آپ کبھی بھی جو اہل مکہ کے اندر اس زمانے کے اندر جو برائیاں موجود تھیں ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. آپ نے کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. آپ کبھی ان کی محفلوں کے اندر نہیں بیٹھتے تھے، ان کی مجلسوں کے اندر کبھی آپ نہیں جاتے تھے، شرکت نہیں کرتے تھے. وہ لوگ شاعری کی محفلیں کرتے تھے، قصہ خوانی، قصہ بیان کرتے تھے، اور شعر و اشعار پڑھے جاتے تھے، اور قصے کہانیوں کی باتیں، اسی طریقے سے اور دیگر برائیاں تھیں، اور کہانت وغیرہ کی باتیں. ان تمام باتوں سے آپ دور رہے. آپ نے نبی بننے سے پہلے جو 40 سال کا دور گزارا انتہائی پاکیزہ، سلیم الفطرت، پاکیزگی کے ساتھ. آپ کبھی کسی برائی کے قریب بھی نہیں گئے، بلکہ آپ جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، ابھی آپ کو عبادتوں کے طریقے بھی نہیں آتے تھے، لیکن آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے. آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، غور و فکر کرنا، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں، یہ آپ کو اچھا لگتا تھا. تو آپ کچھ توشہ لے کے غار ہرا تشریف لے جاتے تھے. ایک پہاڑ کے جو ہے نا وہ دامن کے اندر جا کے، وہاں اب ایک مخصوص جگہ پہ جا کے وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے، یعنی مراقبہ، غور و فکر کرنا تنہائی کے اندر بیٹھ کے. تو اسی حالت میں کہ آپ جو نا تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، غار ہرا کے اندر غور و فکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کے، ان کی پیدائش کے اندر دیکھ کے وہ اللہ کی جو ہے پہچان، اللہ کی معرفت، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، دیکھنا، سوچنا. تو یہ بھی عبادت کی جو نا مختلف جو ہے نا وہ شکلیں ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ انہی کے اندر اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے. اور آپ کبھی کبھی مدرسے نہیں گئے، آپ کبھی جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے. تو جبریل آئے اور آ کے آپ کو جو ہے نا اپنے بازوؤں میں لے کے بینچا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے، اقرا پڑھو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر جبریل نے آپ کو بھی اپنے بازوؤں میں لے کے بینچا اور پھر کہا کہ اقرا. اس طرح 3 دفعہ ہوا. آپ نے 3 دفعہ کہا کہ ما انا بقارئ. پھر آپ کے اوپر وہی نازل ہو گئی، آپ نبی بنا دیے گئے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا و ربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت ہی اکرام کرنے والا ہے. الذی علم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اس ذات نے جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ پہلی وحی نازل ہوئی جس وحی کے نزول سے آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور جس کے اندر تعلیم دی گئی پڑھنے کی کہ پڑھیے، علم حاصل کیجیے. پہلی وحی تھی علم حاصل کرنے کے اوپر. اور اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی جس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا وہ رسالت عطا ہوئی. اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے اور شرک سے ڈرائیے. یہ شیخ نے یہاں لکھا ہے کہ بعثہ اللہ بالنظارۃ عن الشرک ویدعو الی التوحید، کہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، لوگوں کو شرک سے بچائیں، شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف بلائیں. وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور شیخ نے جو ہے نا وہ دلیل کے اندر آپ کے اوپر نازل ہونے والی دوسری جو ہے وہی اس کی آیات لکھی ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اے چادر میں لپٹ کے آرام کرنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھ جائیے، کمر باندھ لیجئے، کمر بستہ ہو جائیے، یعنی اٹھیے آپ. تو شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ وہ معنی قم فانذر، کہ آپ اٹھیے، ڈرائیے لوگوں کو. ینذر عن الشرک ویدعو الی التوحید. قم فانذر کا مطلب یہ کہ آپ اٹھ جائیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، کمر بستہ ہو جائیے. اب آپ کے اوپر ایک عظیم ترین ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ نبوت و رسالت کی، کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو شرک سے بچائیں، شرک سے ڈرائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، انہیں توحید کا علم سکھائیں. ینذر عن الشرک ویدعو الی التوحید، توحید کی طرف دعوت دیں، بلائیں اور شرک سے بچائیں. تو شیخ نے یہاں تفسیر کی ہے قم فانذر کی. پھر آگے وہ ربک فکبر، کہ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے. تو شیخ یہاں لکھتے ہیں وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ای عظمہ بالتوحید، کہ توحید کے ذریعے، توحید کی عظمت، اللہ کی عظمت کا احساس دلائیے کہ اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے.
اللہ کی عظمت کا احساس لوگوں کو دلائیے کہ تم کیسے شرک کر رہے ہو، کیسے کیوں اللہ کو پہچانتے نہیں ہو۔ وہ اللہ کی ذات کی معرفت تو حاصل کرو، اللہ اکبر، اس کی کبریائی کو سمجھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی کیسے جو ہے نا پھر شرک کر سکتے ہو؟ تم کیسے اس کی ذات کے اندر یا اس کی صفات کے اندر، اس کی عبادت کے اندر شرک کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ اللہ تو اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی توحید کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی کبریائی کو سمجھو، اس کی کبریائی کو بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کا ذکر کرو۔ پھر آگے شیخ لکھتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ پاکیزگی اختیار کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ای طاہر اعمالک عن الشرک، کہ اپنے اعمال کو شرک سے جو ہے نا وہ بری کر دیجیے، شرک سے جو ہے نا وہ بچا لیں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو شرک سے جو ہے نا وہ بچا لیں، اور شرک سے جو ہے نا وہ طہارت حاصل کریں۔ یعنی یہاں کیا مفہوم مراد ہے؟ دو طرح کی طہارت۔ ایک طہارت ہے باطنی طہارت۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ طاہر اعمالک عن الشرک، کہ اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو شرک سے خالص کیجیے، شرک کی گندگی سے دور کیجیے، شرک نہ کیجیے۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ باطنی طہارت حاصل کریں، اپنے اعمال کو شرک سے بچائیں۔ اور ظاہری طہارت کیا ہے؟ اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیں، گندگی سے بچے، جسم کو پاک و صاف رکھیں۔ تو اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاک و صاف رکھنا یہ ظاہری طہارت ہے۔ اور اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو، اپنی نیتوں کو شرک سے بچانا، شرک کی گندگی سے، شرک کی نجاست سے، تو یہ باطنی طہارت ہے۔ تو یہاں شیخ نے یہی باطنی طہارت مراد لی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ای طَهِّرْ اعمالک عن الشرک۔ پھر شیخ آگے لکھتے ہیں کہ وَالرُّجْزَ فَہْجُرْ، کہ گندگی سے دور ہو جائیے۔ وَالرُّجْزَ فَہْجُرْ، گندگی سے، ناپاکی سے، پلیدی سے دور ہو جائیے۔ تو شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ الرجز اسنام، کہ رجز سے مراد کیا ہے؟ اسنام یعنی بت۔ اس زمانے کے اندر چونکہ بزرگوں کے نام کے بت بنائے جاتے تھے، پھر ان کی عبادت ہوتی تھی، ان کے نام کے نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھانا اور طواف کرنا، ان کے نام کے وسیلے دینا، واسطے دینا۔ تو یہ اس زمانے کا شرک تھا کہ جو نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کے نام کے بت بنائے جاتے تھے، اور پھر یہ یادگار کے طور پہ، ایک علامت کے طور پہ ان کی جو ہے نا وہ جاروب کشی کی جاتی تھی، اور وہاں جو ہے نا بیٹھتے تھے اور نظر نیاز چڑھاتے تھے، نیاز کرتے تھے، وہاں جانور قربان کرتے تھے، اور وہاں پہ دیگر جو ہے نا وہ عبادتیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اللہ سے، تو ان کے نام کے وسیلے دیتے تھے، واسطے دیتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا شرک تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل جو ہے کہ نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگ ہیں، صالحین ہیں، ان کے نام کے بت نہیں بنائے جاتے، لیکن جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی قبروں کو درگاہ بنا دیا جاتا ہے، مزار بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسلامی سنت کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق قبر کیسے ہونی چاہیے؟ بالکل سادہ، پاک، بالکل سادہ، ٹھیک ہے؟ اس کو اوپر اٹھانے کی، اس کے اوپر کچھ عمارت بنانے کی، ٹائلیں لگانے کی، یعنی مزار بنانے کی، درگاہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ یہ خلاف سنت بھی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی ہے، اور یہ شرک بھی ہے۔ قبر کچی ہوتی ہے، سادہ قبر، کہ قبر کھودی جائے، مٹی ہٹائی جائے، پھر میت کو دفنایا جائے، جو مٹی نکلی ہے وہ مٹی دوبارہ سے ڈال دی جائے تو میت دفنا دی جائے۔ یہ ہوتی ہے جو ہے نا وہ کچی قبر، سادہ قبر، تو یہ سنت قبر ہے۔ لیکن جب قبر کو پکا کر دیں گے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کتبہ لگا دیں گے، بزرگ کا نام لکھ دیں گے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹائلیں لگا کے پوری اس کو درگاہ بنا دی جائے گی، پھر وہاں لائٹوں کا انتظام ہوگا، پنکھوں کا انتظام ہوگا، اور اس کے بعد وہاں جو ہے وہ لوگ آئیں گے، چادریں چڑھائیں گے، نظر نیاز کریں گے، اس کے بعد وہاں قوالیاں ہوتی ہیں، عرس منایا جاتا ہے، رقص و سرور ہوتے ہیں، نشہ آور چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ تو ساری خرافات جو ہے آج کل یہ پوری انڈسٹری جو بنی ہوئی ہے قبر پرستی، تو یہ کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس زمانے میں وہ کام ہوتے تھے کس طرح؟ شرک کے جو ہے نا وہ مظاہر کس طرح تھے کہ نیک بزرگ جو لوگ تھے ان کے جو ہے نا وہ بت بنا دیے جاتے تھے، اور ان کے پھر ان بتوں کے ساتھ جو ہے نا شرکی اعمال ہوتے تھے، تو بطور یادگار ان کے بت بنائے جاتے تھے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ بت نہیں بنائے جاتے، ان کی قبروں کو درگاہ اور مزار بنا دیا جاتا ہے۔ تو شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ رجز سے مراد کیا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَہْجُرْ کے اندر رجز وہ اسنام ہے۔ صنم کہتے ہیں ایک بت کو، سنگولر ہے، اور اس کی جمع ہے پلورل، بہت سارے بت اسنام۔ تو یاد رکھیں کہ جو قبر جس کی اوپر مراسم عبادت کیے جاتے ہیں، جس کی جو نا یہ سارے کاروبار ہو رہا ہے یہ شرک کا، تو جس قبر کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں نا وہ قبر بھی بت ہے۔ جس قبر کو پوجا جا رہا ہے، جس پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ بابا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ دلا دیں گے، تو ان کے نام کی نظر نیاز کریں، ان کے نام کے وسیلے دیں، واسطے دیں،
تو یہ قبر بھی حقیقت میں جو نا لوگوں نے پھر بت بنا دی. اس کا حکم بھی یہ ہے کہ پھر وہ قبر بت بن گئی ہے. تو والرجز فہجر، گندگی سے بتوں کی گندگی سے، پلیدی سے، نجاست سے دور رہیے. یعنی ہر قسم کے جو شرک ہے نا، چاہے قبر پرستی کے ذریعے ہے یا بت پرستی کے ذریعے ہے، کسی اور طریقے کے ذریعے، ہر قسم کے جو شرک کی گندگی ہے، پلیدی ہے، نجاست سے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. وحجروہا ترکوہا، فحجر کا مطلب کہ اس کو ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، دور ہو جائیے. تو اس کا مفہوم یہ کہ والبراءۃ منہا واہلہا، کہ اس سے بھی بیزاری کا اظہار، اس قسم کے شرک سے بھی، اور شرک کرنے والوں سے بھی بیزار ہو جائیے. جو شرک کر رہا ہے اس سے بھی دور ہو جائیے، بیزار ہو جائیے، اور جو یہ شرکیہ اعمال ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں. تو شیخ نے یہاں اس بات کی دلیل دی ہے سورہ مدثر کی یہ آیات کہ میرے حبیب آپ اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے شرک سے، توحید کی طرف بلائیے، اللہ کی عظمت بیان کیجیے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیجیے، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و رفتوں کو بیان کریں، اور لوگوں کو پاک و صاف کریں، ان کے اعمال کو، ان کے عقیدوں کو صاف کریں، اور بتوں کی گندگی سے، نجاست سے، شرک سے دور ہو جائیے. اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں کہ اخذ علی ھذا 10 سنین یدعو الی التوحید. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کے ملنے کے بعد پورے 10 سال تک آپ مکے کے اندر لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے. 10 سال تک آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لیکن بہت ہی کم لوگ، چند لوگ ہی جو نا انہوں نے اس توحید کی دعوت کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اور صحابہ کے عظیم، صحابیت کے عظیم جو ہے وہ درجے کے اوپر فائز ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے. تو بہت ہی کم تعداد تھی، چند لوگ ہی اس ابتدائی دور کے اندر مسلمان ہوئے تھے. تو جو مسلمان ہوئے تھے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، مخالفت کی جاتی تھی. جرم کیا تھا؟ اس توحید کی طرف بلانا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام لوگوں کو اسی طرف بلایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس جاتے، اس زمانے کے اندر آپ انفرادی طور پہ بھی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، لوگوں کے پاس جاتے، اجتماعی طور پہ لوگ کہیں بیٹھے ہوتے، ان کے پاس جاتے، ایک ایک کے پاس جاتے، فردن فردن، واحد واحد ملاقات بھی، اور لوگ کہیں اکٹھا ہوتے انہیں بھی جا کے جو نا توحید کی طرف بلاتے. اسی طرح وہاں بازار لگا کرتے تھے، خرید و فروخت کے لیے منڈیاں لگتی تھی، تو ان منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر جا کے آپ جو ہے ذیل مجاز، عکاظ وغیرہ کے بازار، ان بازاروں کے اندر جا کے جو دکاندار خرید و فروخت کر رہے ہوتے تھے انہیں بھی جو نا توحید کی دعوت دیتے. آپ لوگوں کو جمع کرتے، اللہ کا حکم تھا کہ حبیب لوگوں کو جمع کر کے آپ جو نا توحید کی طرف دعوت دیں. تو آپ لوگوں کو جمع کرتے اور توحید کی طرف بلاتے. آپ سب لوگوں سے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، مختلف طریقوں سے جا جا کے جمع کر کے بازاروں میں، منڈیوں میں، ہر جگہ آپ لوگوں کو اسی فکر میں، اسی پریشانی میں کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، توحید کو اختیار کر لیں، شرک سے بچ جائیں. آپ لوگوں کو دعوت دیتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بها العرب وتدینوا لکم العجم واذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ. اے لوگوں، میں ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں لایا، اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے. میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں کلمہ لے کر آیا ہوں کہ یہ ایک پورا زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے، یہ پورا ایک منہج ہے، پورا ایک راستہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کو اختیار کر لو، اس کلمہ کو قبول کر لو مجھ سے. یہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام حیات عقیدہ توحید، اس کلمے کو مجھ سے قبول کر لو، اس کلمے کو پڑھ لو اچھے طریقے سے سمجھ کے. تم کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اس کلمے کو قبول کر لو مجھ سے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور کیسی عظیم کا تمہیں کامیابی حاصل ہوگی کہ تم عرب کے بھی بادشاہ ہوگے، عجم تمہارے زیر نگی ہوگا. یعنی عرب اور عجم کے اوپر دنیا میں تمہاری بادشاہت ہوگی اگر تم مجھ سے یہ کلمہ قبول کر لو گے. اور جب تم مرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی بادشاہ بنا دے گا. تو اس کلمے کو قبول کرنے سے تمہیں دنیا کے اندر بھی اقتدار ملے گا، طاقت ملے گی، عزت ملے گی، شرف حاصل ہوگا، اور تم معزز کہلاؤ گے، مسلمان مومن کہلاؤ گے. اور دنیا کے اندر بھی تمہیں جو اقتدار ملے گا، اور جب تم مرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر بھی عظیم نعمت عطا فرمائے گا، تمہیں بادشاہ بنائے گا، تم جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے. تو آپ نے 10 سال تک لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، محنت کی، جد و جہد کی، قربانیاں دی، لیکن آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈٹائی سے انکار کیا، آپ کو پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائی، اور بہت ہی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا.
آپ طائف بھی تشریف لے گئے مکے سے کہ اگر مکے والے اسلام قبول نہیں کر رہے، بات نہیں مان رہے، تو میں طائف چلے جاؤں، وہاں بھی آپ کو ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے جو جوتے مبارک ہے وہ خون سے بھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک وفد کو آپ کی طرف بھیجا، تو ان جنات کے وفد کو بھی آپ نے توحید کی دعوت دی، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی، تو وہ جن مسلمان ہو گئے۔ کچھ جن آپ کے اوپر مکی دور کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، تو آپ جنات کے پاس بھی، جنات کے لیے بھی چونکہ نبی اور رسول تھے، اس لیے جنات بھی آپ کے پاس آتے اور آپ ان کو بھی توحید سکھاتے تھے۔ تو آپ 10 سال تک مسلسل محنت کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو یہ 10 سال آپ کے جو ابتدائی نبوت کا دور تھا، انتہائی پریشان کن تھا، انتہائی مصائب و تکلیفوں والا تھا، آپ کو طرح طرح سے آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، پھر 10 سال کے بعد آپ کو جو ہے، آپ کو جو ہے نا معراج کا ایک عظیم جو ہے وہ ایک اسراء و معراج کا جو معجزہ وہ عطا کیا گیا، اسراء و معراج کا معجزہ آپ کو عطا کیا گیا، آپ کو معراج کرائی گئی۔ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے اسراء کا سفر ہوا، آپ رات کے ایک قلیل سے حصے کے اندر بیت اللہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، براق سواری آپ کے لیے لائی گئی، جبریل آئے آپ کو لے کے گئے، اور آپ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے۔ پھر وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے جمع ہوئے اور آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ تو آپ امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کو معراج کرائی گئی، معراج کہتے ہیں اوپر بلند کرنا، اوپر جانا، تو آپ کو معراج کرائی گئی، آپ آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، مختلف آسمانوں کے اوپر آپ سے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، آپ کو جنت اور جہنم کے مشاہدات کرائے گئے، عظیم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کو دکھائی گئیں، اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے، اس سے اوپر آج تک کوئی نہیں گیا۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ پھر وہاں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، براہ راست بغیر جبریل کے آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، تو آپ کلیم اللہ بھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے تعالیٰ نے آپ سے بھی کلام فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، تو اللہ نے ہمارے پیارے نبی سے بھی کلام فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تو آپ بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ دنیا میں 2 ہی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، خلیل کہتے ہیں اسپیشل، خاص دوست کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص دوست ہیں وہ 2 ہیں اس پوری کائنات میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ کو معراج کرائی گئی، اور وہاں آپ کو جو ہے وحی نازل ہوئی، آپ کو 3 عظیم ترین تحفے عطا ہوئے۔ 5 نمازوں کا تحفہ ملا، جو پہلے 50 تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہو کے 5 رہ گئی، تو 5 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں آمن الرسول یہ دی گئی بطور تحفہ، اور اس بات کی بشارت دی گئی کہ حبیب، جو بھی آپ کے امتی آپ کی اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو قبول کر لیں گے، آپ سے اس کلمے کو قبول کر لیں گے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو ان کے جتنے بھی کبیرہ گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو قبول کریں گے اور شرک سے بچیں گے، تو توحید والے، اہل توحید کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اہل توحید کی مغفرت کا وعدہ ہوا کہ اہل توحید کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب وہ مغفرت کس طرح ہوگی؟ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سزا دے دے گناہوں کی وجہ سے، پھر معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور چاہے تو اللہ کی رحمت ہو کہ توحید کی برکت سے اللہ پاک رحم فرمائے اور بغیر سزا دیے ویسے ہی معاف کر دے اور جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ بہرحال اہل توحید کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، وہ ضرور جنت میں جائیں گے، اور جو اہل شرک ہیں وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتے۔ جنت کے مشرک کے اوپر جنت کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا بشارت عطا ہوئی کہ آپ کے جو امت کے کبیرہ گناہ گار ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر انہوں نے توحید کو قبول کیا ہے اور شرک نہیں کیا ہے۔ شیخ آگے لکھتے ہیں کہ وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الْخَمْسِ، اور پھر آپ کے اوپر جو ہے 5 نمازیں فرض کی گئیں، تو آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا
اسراء اور معراج کے موقع پر۔ تو معراج کے موقع پہ آپ کو 3 تحفے ملے۔ پہلا تحفہ تو ملا کہ امت کے کبیرہ گناہ گاروں کی مغفرت کا وعدہ، کہ امت کے جو گناہ گار ہیں کبیرہ گناہوں والے، ان کی بھی اللہ پاک مغفرت فرما دے گا اگر انہوں نے شرک نہیں کیا، توحید کو اختیار کیا۔ دوسرا 5 نمازیں، 5 نمازوں کا عظیم تحفہ ملا۔ اور تیسرا سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں ملی۔ پھر شیخ آگے لکھتے ہیں وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سِنِينَ وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو آپ نے اس کے بعد 3 سال تک مکہ کے اندر نمازیں ادا فرمائی۔ نمازوں کا تحفہ ملنے کے بعد 3 سال تک آپ مکہ کے اندر، آپ اور چند صحابہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ نمازیں ادا فرماتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ کو حکم ملا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو تھا جو مکہ کے اندر، یعنی ہجرت سے پہلے کا پہلو، نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے کے جو ہے یہ 13 سال، جسے ہم مکی دور کہتے ہیں یا ہجرت سے پہلے کا زمانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں آج کی کلاس کے اندر۔ انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔